السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے ہوں۔ ابھی ایک میسج آیا ہے کہ جملہ پر ایک ویڈیو بنا دیں، تو میں نے سوچا کہ جی بالکل، کیونکہ یہ بہت اہم بھی ہے، اس لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ تو آپ دیکھیں، بہت آسان طریقے سے میں نے اس میں سمجھایا ہے کہ معنی کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے جملہ خبریہ، جس کو انگریزی میں assertive سینٹینس کہتے ہیں۔ ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کسی واقعہ کا پتہ چلتا ہے، جیسے رام آیا، موہن نے کھانا کھایا، وغیرہ وغیرہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے کسی خواہش کا پتہ چلے۔ جملہ انشائیہ کی 9 قسمیں ہیں، جس میں پہلا ہے امر۔ اس کو امریہ بھی کہتے ہیں، جملہ امریہ۔ تو امر وہ جملہ ہے جس میں کچھ کرنے کا حکم دیا جائے، کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ امریہ۔ جیسے ادھر آؤ، جاؤ، کھاؤ، دوڑو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر میں ہے نہیں۔ وہ جملہ جس میں کچھ نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ دیکھیے، دونوں ایک ہی طرح کا لگتا ہے نا، امر اور نہیں۔ امر میں کچھ کام کرنے کا حکم دیا، اور نہیں میں کچھ نہ کرنے کا حکم دیا، جیسے کسی کام سے روکا گیا۔ تو نہیں وہ جملہ ہے جس میں کچھ نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے مت آؤ، مت کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر میں ہے تمنا، جس میں کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی خواہش ہو، جیسے کاش میں امتحان میں اول آتا، کاش میرا یہ خواب پورا ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 میں ہے ندا، یعنی آواز دینا، پکارنا۔ جو آدمی کوئی دور ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی دور ہے تو اس کو ہم کیسے اپنی طرف مخاطب کریں گے؟ تو پکاریں گے کیسے؟ تو جس میں آواز دی جائے یا پکارا جائے، جیسے او لڑکو مت کھیلو، اے بھائی ادھر آؤ۔ اسی طرح کے بہت ساری مثال ہیں۔ 5واں ہے استفہام، یعنی سوالیہ۔ استفہامیہ یا سوالیہ دونوں ایک ہی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹروگیٹو، جس میں سوال پوچھا جائے، جیسے یہ کیا ہے، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، یعنی جس میں سوال آ گیا وہ سب استفہامیہ ہو جائے گا۔ نمبر 6 تنبیہ، یعنی جس میں ہوشیار کیا جائے، خبردار کیا جائے، جیسے خبردار، ہوشیار، جس جملے میں شامل ہو جائے تو یہ تنبیہ ہو جائے گا۔ نمبر 7 دعا، اس کو کہتے ہیں آپٹیٹیو۔ وہ جملہ جس میں دعا دی جائے، جیسے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اللہ آپ کو امتحان میں کامیاب کرے، تو یہ جملہ دعا ہے، یعنی دعائیہ جملہ ہے۔ سب میں ہے لگا دیں گے تو وہ جملہ کی جو قسمیں ہو جائیں گی، جملہ دعا۔ آگے ہے عرض۔ عرض وہ جملہ ہے جس میں صلاح مشورہ ہو، جیسے خوب محنت کرو تاکہ اول آؤ، یعنی اس میں مشورہ دیا گیا، خوب محنت کرو تاکہ اول آؤ۔ 9ویں نمبر میں ہے عقود، جس میں معاملات ہوں، یعنی یہ بزنس کے لیے خاص طور سے ہوتا ہے، جس میں معاملات ہوں، جیسے وہ کہتا ہے میں نے 10 میں خریدا اور وہ کہتا ہے میں نے 20 میں بیچا، یہ عقود ہے۔ اس میں اہم جملے جو آپ کے لیے ہیں وہ کیا ہیں، خاص طور سے امتحان کے لیے؟ جملہ امریہ، جملہ تمنائیہ، جملہ استفہامیہ یا سوالیہ، اور جملہ استجابیہ۔ تو آپ نے جملہ امریہ کو دیکھا جس میں حکم ہو، جملہ تمنائیہ جس میں تمنا ہو، جملہ استفہامیہ یا سوالیہ جس میں سوال ہو، اور جملہ استجابیہ کے بارے میں یا فجائیہ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا کیونکہ وہ اس میں نہیں آتے ہیں، تو جملہ استجابیہ کے بارے میں آپ جان لیں۔ جملہ استجابیہ یا فجائیہ اسے کہتے ہیں جس میں تعجب ظاہر ہو، یعنی جس میں دکھ، سکھ یا خوشی کی بات کی جائے، جیسے واہ میں میچ جیت گیا، جیسے افسوس تم نے میرا کام نہیں کیا۔ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نشان بھی لگا ہوا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سائن۔ تو جس میں دکھ، سکھ یا خوشی کا اظہار ہو یا تعجب ہو کہ ارے واہ کتنا خوبصورت پھول ہے،
تو یہ سب آ جائے گا جملہ استجابیہ یا فجائیہ میں، کنفیوز نہیں کریں گے، فجائیہ بھی وہی ہے، استجابیہ بھی وہی ہے، استفہامیہ بھی وہی ہے، سوالیہ بھی وہی ہے۔ تو آج کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہے کسی اور ویڈیو کی تو آپ مجھے کہیں، انشاءاللہ پہلی فرصت میں ویڈیو بنا دی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں، اللہ حافظ۔